خورشید خان اردو ادب میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے اردو نظم گو شعراء اور ان کے شعری و نثری ادبی کارنامے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ بہت اچھے سوالات ہیں اور ان سوالات کو آپ ضرور یاد رکھیں اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر لیں۔ نذیر اکبر آبادی بہت مشہور نظم گو شاعر ہیں جن کا اصل نام ہے ولی محمد خان۔ کیا نام ہے؟ ولی محمد خان۔ ٹھیک ہے، ولی محمد خان ان کا نام ہے، اور 1470 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 16 اگست 1830 میں انتقال ہوا۔ میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ نذیر کو عوامی شاعر کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ اکثر سوال آتا ہے کہ عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہیں نذیر اکبر آبادی۔ آدمی نامہ، مفلسی، بنجارہ نامہ اور مکافات عمل ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ نذیر کے کلیات میں صرف 3 مختصر قصیدے ہیں۔ محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ 22 جون 1910 کو لاہور میں انتقال ہوا۔ شب قدر، صبح امید، یہ دونوں نظمیں مثنوی کے فارم میں لکھی گئی ہیں۔ آزاد کے والد محمد باقر دلی کالج میں استاد تھے۔ 1836 میں محمد باقر نے اردو کا پہلا اخبار جاری کیا دلی اخبار کے نام سے۔ 10 مئی 1840 کو تھوڑی تبدیلی کر کے اس کا نام دلی اردو اخبار کر دیا گیا۔ 20 اپریل 1848 میں دلی اردو اخبار میں محمد حسین آزاد کا نام محتمم کی حیثیت سے آنے لگا۔ دلی کالج کے پرنسپل مسٹر فرانک ٹیلر کے قتل کے الزام میں محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر پر لگایا گیا، جس کی وجہ سے 13 ستمبر 1857 کو دلی اردو اخبار بند ہو گیا اور مولوی محمد باقر کو اس قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مولوی محمد باقر جو تھے محمد حسین آزاد کے والد تھے، اور انہوں نے ہی دلی اردو اخبار سب سے پہلا اردو کا نکالا تھا۔ جولائی 1858 میں بہادر شاہ ظفر کی رائے پر دلی اردو اخبار کا نام بدل کر اخبار ظفر کر دیا گیا، اور محمد حسین آزاد 1885 میں ایران چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر دیوان ذوق مرتب کیا۔ ذوق محمد باقر کے عزیز دوست تھے، اس لیے آزاد نے ان کی شاگردگی بھی اختیار کی تھی۔ 1887 میں آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی بہت مشہور کتاب ہے، اور یہ تذکرہ ہے اردو شعراء کا۔ آب حیات آزاد نے 1880 میں لکھی۔ یہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے جس میں اردو شاعری کی عہد بعہد تاریخ سامنے آتی ہے۔ دربار اکبری 1898 میں لکھی۔ اس میں شہنشاہ اکبر کے دربار کے حالات و واقعات لکھے گئے ہیں۔ سخندان فارس محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں فارسی زبان کو قواعد کو اردو زبان میں لکھا ہے۔ نیرنگ خیال، یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 1880 میں لاہور سے چھپا اور دوسرا حصہ 1923 میں چھپا۔ اس میں 6 مضامین ہیں۔ مشہور نظم گو شاعر خواجہ الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 31 دسمبر 1941 کو پانی پت میں ہی انتقال ہوا۔ 1904 میں ہندوستان کے وائس رائے نارتھ بروک نے کرنل ہال رائٹ کی سفارش پر حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے۔ حالی نیچرل شاعری کے علم بردار ہیں۔ 1901 میں حالی نے اردو میں حیات جاوید کے نام سے سر سید احمد خان کی سوانح لکھی۔ حیات سعدی 1886 میں، یادگار غالب 1897 میں لکھی، اور مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں۔ یہ اردو تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب ہے، اور نظمیں لکھی ہیں۔ برکھا رت 1874 میں، نشاط امید 1874 میں، مسدس مد و جزر اسلام 1879 میں سر سید کی فرمائش پر لکھی تھی۔ حب وطن
1874 میں مناظر رحم و انصاف 1875 میں 119 اشعار ہیں اس میں۔ یہ نظمیں جو ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، برخاست نشاط امید، حب وطن، مناظر رحم و انصاف، یہ پنجاب میں جدید اردو شاعری کی بنیاد پڑی تھی محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کے ساتھ مل کر، یہ اس مشاعرے میں پڑی تھی یہ نظمیں۔ حالی نے 5 شخصی مرثیے لکھے۔ پہلا مرثیہ غالب کی موت پر لکھا 1869 میں۔ 1885 میں حالی نے اپنے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ لکھا۔ مرثیہ حکیم محمود جان 1892 میں۔ نواب محسن الملک کا مرثیہ 1907 میں لکھا تھا۔ اسماعیل میرٹھی بچوں کے یہ شاعر ہیں اور ان کی کتابیں انگریزی حکومت میں اسکولوں میں سلیبس میں چلتی تھیں۔ اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1848 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ 1 نومبر 1917 کو انتقال ہوا۔ مشہور نظم پنچکی، بارش کا پہلا قطرہ، ہماری گائے خدا کی صنعت۔ اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ 9 ستمبر 1921 کو انتقال ہوا۔ اکبر نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی۔ 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا تھا۔ 1898 میں اکبر کو خان بہادر کا خطاب ملا۔ مکتوبات اکبر اکبر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ان کی نظمیں ہیں مشہور۔ 1907 میں برق کلیسا لکھی، جلوہ دربار دلی، فرزی لطیفہ، مدرسہ علی گڑھ، مستقبل، گاندھی نامہ، تعلیم نسواں اور نظم قومی وغیرہ وغیرہ بہت ساری نظمیں لکھی ہیں انہوں نے۔ اور اکثر سوال آتا ہے کہ سر سید تحریک کے خلاف سب سے زیادہ کون تھے، تو وہ اکبر الہ آبادی تھے سر سید کی تحریک سے خلاف۔ سرور جہان آبادی درگا سہائے ان کا اصل نام ہے۔ 1873 میں جہان آباد پیلی بھیت میں پیدا ہوئے۔ پہلا شعری مجموعہ ہے جامع سرور کے نام سے 1891 میں، جس میں 80 نظمیں اور 14 رباعیاں ہیں۔ خم خانہ سرور کے نام سے شائع ہوا 1911 میں، جس میں 48 نظمیں ہیں، جو زمانہ کانپور سے شائع ہوا۔ خم قدائے سرور 1930 میں چھپا تھا۔ پنڈت برج نارائن چکبس 19 جنوری 1882 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ 12 فروری 1926 کو انتقال ہوا۔ پہلی نظم حب قومی 1894 میں لکھی۔ 1918 میں ماہنامہ صبح امید جاری کیا اور شعری مجموعے ہیں صبح وطن 5 حصوں پر مشتمل ہے اور 9 شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ 45 نظمیں لکھی ہیں، 58 غزلیں ہیں۔ 45 نظموں میں سے 12 حب الوطنی پر مشتمل ہیں۔ نظمیں ہیں رامائن کا ایک شین خاک ہند 1905 میں لکھی۔ آوازۂ قوم ان کی مشہور نظم ہے۔ حب وطن 1894 میں لکھی اور رامائن کا ایک شین مسدس کی حیت میں ہے۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام۔ منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پہنچ کے دل سے کیا کلام۔ اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ یہ بہت عمدہ بند ہے اور یہیں سے ہی رامائن کا ایک شین یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اتنی دلچسپ ہے کہ آپ اس کو اگر پوری پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئیں گے۔ علامہ اقبال شیخ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال ہوا۔ 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1893 میں کریم بی بی سے کی اور دوسری شادی کی 1910 میں سردار بیگم سے۔ تیسری شادی 1913 میں کی تھی۔ ملک الشعراء کا خطاب ملا 1901 میں۔ انجمن حمایت اسلام کے 70ویں جلسے میں ملا تھا یہ خطاب ان کو۔ علامہ اقبال کو 1923 میں شاعر مشرق اور سر کا خطاب 1929 میں ملا۔ علی گڑھ سے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری 1908 میں، ڈاکٹر پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی۔ 1933 میں پنجاب یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی ڈگری دی۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے، 1936 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے ڈی لٹ کی ڈگری دی۔ نظم ان کی بہت مشہور ہے، نالہ فراق ہے۔ اقبال نے اپنے استاد پروفیسر
آرنالڈ کی یاد میں لکھی۔ 1910 میں اقبال انجمن حمایت اسلام کے رکن بنے۔ 1934 میں انجمن حمایت اسلام کے صدر بنے۔ 1931 اور 1932 میں گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اردو میں علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں اور 5 مجموعے فارسی زبان میں لکھے۔ نظم لالائے صحرائی بال جبریل میں شامل ہے۔ نظم شعاع امید بہت مشہور ہے، ضرب کلیم میں ان کے شعری مجموعے میں شامل ہے، اور نظم ساقی نامہ بال جبریل میں شامل ہے۔ یہ نظم مثنوی سیر البیان کی بحر میں لکھی گئی ہے۔ نظم ذوق و شوق بال جبریل سے ماخوذ ہے۔ اس نظم کے زیادہ تر اشعار فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ نظم لینن خدا کے حضور میں یہ نظم بھی بال جبریل میں شامل ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال کے فلسفہ حیات، مطالعہ تاریخ اور تجزیہ سیاست کی ترجمان ہے۔ جوش میں ملیح آبادی شبیر حسن خاں جوش 5 دسمبر 1896 کو ملیح آباد میں پیدا ہوئے۔ 22 فروری 1982 کو اسلام آباد پاکستان میں انتقال ہوا۔ والد کا نام شبیر احمد، دادا محمد احمد خاں اور پردادا فقیر محمد گویا، یعنی کہ ورثے میں ان کو شاعری ملی تھی۔ ان کے پردادا بھی شاعر تھے۔ یادوں کی بارات ان کی خود نوشت ہے۔ 5 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ ہے روح ادب 1920 میں، اور دوسرا ہے شاعری کی راتیں 1933 میں، تیسرا ہے نقش و نگار 1936 میں، چوتھا شعلہ و شبنم 1936 میں، پانچواں فکر و نشاط 1937 میں، رباعیات کا مجموعہ جنون حکمت کے نام سے 1934 میں 212 رباعیوں کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ مشہور نظمیں ہیں جنگل کی شہزادی، کسان، شکست زندہ کا خواب، البیلی صبح، اٹھتی جوانی، جامن والیاں، گنگا گھاٹ، بدلی کا چاند وغیرہ وغیرہ۔ جوش نے مرثیے لکھے ہیں۔ یادوں کی بارات 1972 میں لکھی۔ اس میں 5 ابواب ہیں۔ نظم کسان شعلہ و شبنم مجموعے میں شامل ہے، اور شکست زندہ کا خواب میرا جی ثناء اللہ ڈار ان کا اصل نام 25 مئی 1912 کو پیدا ہوئے۔ 3 نومبر 1949 کو ممبئی میں انتقال ہوا۔ میرا جی کے گیت 1943 میں لاہور میں چھپے۔ میرا جی کی نظمیں 1944 میں دلی سے ساقی بک ڈپو نے شائع کی۔ گیت ہی گیت 1944 میں ساقی بک ڈپو دلی سے چھپا، اور پابند نظمیں 1968 میں راولپنڈی سے۔ 3 رنگ 1968 میں راولپنڈی سے ہی شائع ہوا۔ 6 آتشہ 1992 میں ممبئی سے۔ کلیات میرا جی جمیل جالبی نے شائع کیا 1994 میں۔ مغرب اور مشرق کی نظمیں 1958 میں شائع ہوئیں۔ مشہور نظمیں ہیں میرا جی کی۔ کلرک کا نغمہ بہت مشہور نظم ہے۔ سمندر کا بلاوا، ہندوستانی عورتیں وغیرہ وغیرہ۔ نظم جاتری 1941 میں۔ نظم سمندر کا بلاوا مجموعہ 3 رنگ سے ماخوذ ہے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ 20 نومبر 1984 کو لاہور میں فیض کا انتقال ہوا۔ فیض کے 7 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ پہلا ہے نقش فریادی 1941 میں، دوسرا دست صبا 1952 میں، تیسرا زندہ نامہ 1956 میں، چوتھا ہے دست تہسنگ 1956 میں، اور سروادی سینہ 1971 میں، شام شہر یاراں 1978 میں، میرے دل میرے مسافر 1981 میں۔ یہ ان کے 7 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ تنقیدی مضامین کا مجموعہ میزان کے عنوان سے شائع ہوا 1963 میں۔ خطوط کا مجموعہ صلیبیں میرے دریچے میں 1972 میں منظر عام پر آیا، اور سفر نامہ ان کا چھپا تھا کیوبا کے عنوان سے 1974 میں۔ تاثرات کے نام سے کتاب شائع ہوئی شام شہر یاراں 1978 میں۔ ان کی مشہور نظمیں ہیں تنہائی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، صبح آزادی، 15 اگست 1947۔ فیض
صرف احساسات کا شاعر ہے، فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے، نون میم راشد کا یہ قول ہے۔ فیض احمد فیض کے بارے میں اختر الایمان بہت مشہور نظم ہے ان کی، ایک لڑکا۔ 1915 میں نجیب آباد یوپی میں پیدا ہوئے، 9 مارچ 1996 کو ممبئی میں انتقال ہوا۔ 10 شعری مجموعے شائع ہوئے: گرداب 1943 میں، تاریخ کے سیاح 1946 میں، شبرنگ 1948 میں، آب جو 1956 میں، یادیں 1961 میں، بنت لمحات 1969 میں، نیا آہنگ 1977 میں، سرو ساما 1983 میں، زمین زمین 1990 میں، زمستاں سرد مہری کا 1997 میں منظر عام پر آئے تھے۔ خود نوشت ان کی ہے اختر الایمان کی، اس آباد خرابے میں 1966 میں لکھی تھی۔ ان کی مشہور نظمیں ہیں: ایک لڑکا جو یادیں مجموعے میں شامل ہے، پگ ڈنڈی، پرانی فصیل، شیشے کا آدمی اور یادیں۔ مخدوم محی الدین ابو سعید محمد مخدوم محی الدین 3 فروری 1908 کو حیدرآباد آندھرا پردیش میں پیدا ہوئے، 25 اگست 1969 کو حیدرآباد میں وفات ہوئی۔ مخدوم نے پہلی نظم دوشالہ کے نام سے لکھی۔ مخدوم نے تلنگانہ اور قحط بنگال پر نظمیں لکھیں۔ پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا 1944 میں لکھا، دوسرا گل تر 1961 میں منظر عام پر آیا، تیسرا بساط رقص کے نام سے 1966 میں چھپا۔ ان کی مشہور نظمیں ہیں: مخدوم محی الدین کی چاند تاروں کا بن، انقلاب، رقص، دھواں، اندھیرا، حویلی، سرخ سویرا وغیرہ، یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اب آتے ہیں دوستو نون میم راشد پر۔ ناظرین، نون میم راشد یعنی کہ نذر محمد راشد 9 نومبر 1910 کو قصبہ اکال گڑھ گوجرانوالہ پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ 19 اکتوبر 1975 کو لندن میں انتقال ہوا۔ 4 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ پہلا ہے ماورا 1941 میں، دوسرا ہے ایران میں اجنبی 1955 میں، تیسرا ہے لا انسان 1969 میں چھپا، چوتھا ہے گمان کا ممکن 1977 میں منظر عام پر آیا۔ مشہور نظمیں ہیں: صبا ویراں، خود کشی، کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم، نمرود کی خدائی وغیرہ وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں، اور یہ بہت مشہور نظمیں ہیں ناظرین، اور ان کو یاد رکھیے گا، اکثر ان پہ سوال آتے ہیں۔ ساحر لدھیانوی عبدالحی ان کا اصل نام، اور 18 مارچ 1921 کو لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ 25 اکتوبر 1980 کو بمبئی میں انتقال ہوا۔ شعری مجموعے پہلا ہے تلخیاں کے نام سے، یادوں کی پرچھائیاں، آؤ کہ کوئی خواب بنے، گاتا جائے بنجارا۔ 1948 میں شاعر نے دلی سے ماہنامہ شاہراہ کا اجرا کیا۔ 1955 میں شاعر کے طویل نظم پرچھائیاں کتابی صورت میں شائع ہوئی، جس کا عنوان عالمی امن ہے۔ ناظرین، ساحر لدھیانوی کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ ساحر لدھیانوی ترقی پسند شاعر کے ساتھ ساتھ مشہور ہندی فلموں کے نغمہ نگار ہیں۔ ان کے بہت سارے نغمے ہیں، آپ نے اکثر سنے ہوں گے، بہت ساری پرانی فلموں میں بھی ہیں ان کے نغمے، بہت نغمے ہیں۔ میں اگر ان کے نغموں کے بارے میں بتاؤں، ان کی فلموں کے نام بھی آپ کو بتاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن آپ اکثر سنتے رہتے ہیں ان کے نغمے۔ ساحر لدھیانوی، جس طرح سے آپ مجروح سلطان پوری کے سنتے ہیں، وہ بھی ہمارے ادبی شاعر ہیں اور نغمہ نگار بھی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا اردو نظم گو شعراء پر اور ان کے شعری مجموعوں اور ان کے نثری ادبی کارنامے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔